الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ رومیوں سے جنگیں ہو رہی تھیں۔ ایک جنگ میں رومیوں کو شکست ہوئی تو اپنے بادشاہ قیصر روم ہرقل کے پاس انطاکیہ جا پہنچے۔ ہرقل نے ان سے دریافت کیا کہ مسلمان بھی تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، تعداد میں تم سے کم بھی ہیں، اس کے باوجود تمہیں شکست ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے سرداروں میں سے ایک بوڑھے سردار نے، جو جنگ میں شامل تھا، اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہماری شکست کا باعث بنتے ہیں اس کے کچھ عوامل ہیں۔ اس میں اس نے بیان کیا کہ وہ اس لیے غالب آتے ہیں کہ وہ راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ دن کو خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں، کوئی عہد کریں تو اسے وفا کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور آپس میں برابری اور مساوات کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ میں، جو حضور نے 24 جون 2016 کو یہاں بیت الفتوح میں ارشاد فرمایا، اس میں حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم میں تمام اوامر و نواہی موجود ہیں، جو ان پر عمل کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے اور دعا کی قبولیت اور قرب کے نظارے دیکھیں گے، اور اعلیٰ اخلاق پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ رمضان میں تربیتی مجاہدہ کر کے خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک حکم قرآن کریم میں عہدوں کو پورا کرنا بتایا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے عہد ہیں۔ فرمایا ہم احمدیوں پر خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا عہد اور دین کی تعلیم پر عمل کرنے کا عہد ہے۔ فرمایا کہ آپس میں جو عہد کرتے ہیں اس کو بھی پورا کرو، اور روزہ بھی دراصل بندے کا اپنے خدا سے ایک عہد ہوتا ہے، وہ ایک معین وقت کے لیے اس کی رضا کی خاطر جائز باتوں کو چھوڑ کر اس وعدے پر دن بھر قائم رہتا ہے، اور اگر خالص نیت کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے انسان یہ وقت گزارے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو قبول کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو دن اس کے باقی رہ گئے ہیں ہم اس کو کما حق کو پورا کرنے والے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو بزرگان شرکت فرما رہے ہیں ان میں یہاں لندن اسٹوڈیو میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس کئی ایک ذرائع جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ براہ راست فون کر کے اپنی آواز جو ہے اپنے الفاظ میں خود یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے نمبر پر کال کر کے جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ای میل، ٹویٹر اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے متعلق یہ ہے کہ ہم اس پر آپ کی کوئی جو آڈیو کال ہے وہ ہم نہیں لے سکیں گے۔ آپ لکھا ہوا کوئی سوال اپنا وہ بھجوا دیں،
یا بعض لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ان کو لکھنے میں دقت ہوتی ہے، وہ لکھ نہیں سکتے، ٹائپ نہیں کر سکتے، تو اس میں یہ سہولت بھی موجود ہے کہ آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے وہ پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔ ہم نے بعض ایسے پیغام موصول ہوئے اور ان کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنایا، ان کے سوالات نوٹ کر لیے۔ تو آپ جس ذرائع سے بھی جن ذرائع سے بھی شامل ہونا چاہیں آپ موسٹ ویلکم ہے، خوش آمدید ہے اس پروگرام میں۔ آج کے سوالات کا آغاز کریں گے اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو پھر لائیو کالرز ہمارے ساتھ آئیں گے ان کے بھی سوالات ہم شامل کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہم جس وقت میں سے گزر رہے ہیں اور رمضان کے آخری ایام میں آخری عشرہ ہے، اور اس میں بطور خاص اعتکاف بیٹھنے کی عبادت کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کا بھی رمضان کے آخری عشرے میں ذکر ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کئی ایک سوالات جو ہیں وہ شامل ہیں، آپ بھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے پہلے سوال کے لیے ہم مکرم محترم مولانا مبشر کالم صاحب مفتی سلسلہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، یہ سوال ہمیں سجاد احمد صاحب نے ویسٹ بنگال انڈیا سے، اسی طرح عائشہ احسان صاحبہ نے دارالنصر ربوہ سے فون کے ذریعے، اور ملک عرفان احمد صاحب نے لندن سے فون کے ذریعے پوچھا تھا۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے موقع پر بہت سی جگہوں پر اجتماعی عبادات یا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے، تو کیا لیلۃ القدر میں اجتماعی عبادت اور دعا کا کوئی ذکر قرآن یا حدیث میں ہمیں ملتا ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، لیکن کسی حدیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں مل سکا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ آؤ آج لیلۃ القدر ہے تو آئیں بیٹھ کر اجتماعی دعا کریں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، ایک اور یہ سوال ہے، مبارک احمد صاحب نے مانچسٹر سے ہم سے یہ پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں اجتماعی افطاری اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے، تو کیا معتکفین بھی باقی لوگوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں یا ان کے لیے الگ کوئی پردہ وغیرہ لگا کر انتظام کیا جائے؟ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ خان صاحب، اگلا سوال جو ہے یہ ہمیں ربوہ سے ایک خاتون کی طرف سے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ اسی طرح یہاں صدر صاحب لجنہ حلقہ مسجد فضل لندن کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا تھا، اور ایک ہماری بہن نے امریکہ سے بھی یہ سوال بھیجا ہے، اعتکاف کے متعلق ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا عورتیں گھر پر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں یا مسجد میں ضروری ہے؟ اگر گھر پر اعتکاف ہو تو کس حد تک گھر کے کام کاج کی اجازت ہے؟ اور جو امریکہ سے ہماری بہن ہے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مسجد میں چونکہ جگہ نہیں بچی، ایک محدود جگہ ہے، تو اب باقی لوگ جو ہیں کیا وہ گھر پر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو اعتکاف کیا کرتی تھی وہ مسجد میں ہی ہوتا تھا، اس لیے جو مسنون اعتکاف ہے یا جو اعتکاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، وسلم کا یا صحابیات کا، وہ تو مسجد میں ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے، اگر کوئی اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، وہ بیٹھ سکتی ہے، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ مساجد میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور جہاں تک وہ کام کاج کا تعلق ہے تو اعتکاف کا تو مطلب یہی ہے کہ دنیاوی کاموں سے بندہ الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، تو ایسی خواتین جنہوں نے گھر کے کام کاج بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر وہ کرتی ہیں اس کے مطابق ہی، پھر وہ ثواب کی بھی اسی طرح جتنا کو ان کا اعتکاف ہوگا، جتنی عبادت میں وہ ان کی مصروفیت ہوگی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ثواب ملے گا، یعنی وہ ہم اسے منع نہیں کرتے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔
آگے ہم ابھی بات کریں گے سوالات کے لیے محترم مبشر کالم صاحب سے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب یہ اور ایک دو سوالات ہیں اعتکاف کے تعلق میں ہی ہیں۔ یہ مبارک شاد صاحب نے ہماچل پردیش انڈیا سے، اور کیسر محمود صاحب نے شیفیلڈز یو کے سے، اور عدنان آفتاب صاحب نے لندن سے اس حوالے سے سوالات پوچھے ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا کوئی اعتکاف بیٹھا ہوا شخص اسی مسجد میں درس قرآن دے سکتا ہے یا نماز پڑھا سکتا ہے اور ساتھ درس وغیرہ بھی دے سکتا ہے؟ ایک دوست نے یہ بھی ساتھ یہ شامل کیا تھا کہ کیا اعتکاف میں جماعتی دفتری امور جو ہیں فائلیں وغیرہ دیکھنا یا دستخط کرنا کاغذات پر، اس کی اجازت ہے؟ اور جی مول صاحب ابھی پلیز آپ ان کا اگر جواب دے دیں، پھر اگلا سوال پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جی تو ایسے صاحب جن کو اتنی مصروفیات ہیں انہیں تو پھر اعتکاف بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور مول صاحب اگر وہ ویسے اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اسی مسجد میں تو کیا وہاں پر وہ درس دے سکتے ہیں؟ جی اگر اسی مسجد میں درس دے سکتے ہیں، لیکن کسی اور مسجد میں اگر درس دینے جانا ہے تو پھر نہیں ٹھیک۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مول صاحب یہ ہمیں عدنان آفتاب صاحب نے لندن سے سوال یہ بھجوایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا فدیہ لینے والا ضروری ہے کہ روزے دار ہو؟ جی نہیں، فدیہ لینے والے کا صرف مسکین ہونا ضروری ہے۔ اور مول صاحب ارسلان علی باسط صاحب نے کولون جرمنی سے ای میل کے ذریعے یہ سوال بھجوائے تھے دو، ان کا تعلق بھی فدیے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا فدیے کی رقم مسجد کی افطاری میں دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ اور کیا فدیہ رمضان کے دوران ہی ادا کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں؟ اور میں مسکین کے بارے میں وضاحت کر دوں جی کہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس ذریعہ آمد بھی موجود ہو اور وہ کام کر بھی رہا ہو مگر اس کی آمد اس کی ضروریات کو پورا نہ کر رہی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعہ میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پہ انہوں نے فرمایا کہ اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ جس کشتی میں میں نے سوراخ کیا ہے یہ کشتی کچھ مساکین کی ملکیت تھی جو اس کشتی کے ذریعے سمندر میں دریاؤں میں اپنی محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کو کشتی کا مالک ہونے کے باوجود، کشتی کے ذریعے محنت مزدوری کاروبار کرنے کے باوجود انہیں مساکین قرار دیا، محض اس لیے کہ ان کی آمد ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب، وہ سوال جو عرض کیا وہ یوں تھا کہ رمضان کے دوران ہی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں؟ ایسی کوئی شرط مجھے حدیث میں نہیں مل سکی کہ فدیہ رمضان کے اندر ہی دے، رمضان کے بعد نہ دے سکے۔ اگر رمضان کے دوران نہیں دے سکا تو رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خان صاحب ابھی کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں اس سوال کے بعد۔ شائستہ صدیق صاحبہ نے یہ سویڈن سے ہمیں سوال بھجوایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر اپنے شہر میں مسجد نہ ہو تو کیا گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر پہلے عرض کیا کہ مساجد میں اعتکاف جو ہے مسنون اعتکاف، اس کے لیے مسجد میں ہونا ضروری ہے، اور عورتیں جو ہیں اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے تو گھر میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن وہی کہ وہ ایک عبادت ہے، اسے ہم منع نہیں کرتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن مسنون یا صحابیات کا اگر اعتکاف کرنا ہے تو وہ اس کے لیے مساجد ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابھی ہم چلیں، کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اکرم بول رہا ہوں ایسٹ لندن سے۔ جی جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں جماعت کرواتے ہیں تو
امام کے لیے اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ایک ہی بندہ ادھر کھڑا ہو سکتا ہے اور پیچھے 2 لائنیں صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، 2 لائنیں نہیں ہو سکتی، تو اس سلسلے میں ہم 3 لائنیں نہیں بنا سکتے، گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں والد صاحب بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں اور لیڈیز بھی ہیں، وائف اور بچے بھی ہیں، تو اس سلسلے میں کیا ایک لائن میں دونوں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے اکرم صاحب، جزاک اللہ، آپ کا سوال آ گیا۔ ابھی ہم محترم کالو صاحب سے بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں پہلے بھی سوال جو ہے وہ موصول ہوا ہے، کسی دوست نے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ بھی بھجوایا ہوا ہے، میں وہ بھی دیکھ کے اس کے ساتھ ہی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میں سوال ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہاں وہ لکھا تھا۔ جی ٹھیک، السلام علیکم جی کالو صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب ابھی محمد اکرم صاحب ایسٹ لنڈن سے ہمارے ساتھ تھے فون پر، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو جگہ اتنی کم ہے کہ 3 لائنیں الگ الگ نہیں بن سکتی کہ امام آگے کھڑا ہو، پھر مرد پیچھے کھڑے ہوں اور خواتین اس سے پیچھے کھڑی ہوں، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ خواتین الگ ہی کھڑی ہوں۔ اسی طرح مول صاحب ایک اور سوال جو ہے وہ ہمیں یہ موصول ہوا تھا، انہوں نے بھی یہ اپنی مجبوری ظاہر کی تھی کہ کمرے میں جگہ اتنی تنگ ہے کہ وہاں پر نماز سینٹر ہے گھر میں، تو مرد وہاں کھڑے ہوں اگر تو پیچھے عورتیں نہیں کھڑی ہو سکتی، تو وہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن وہ کمرہ امام سے آگے بنتا ہے۔ تو ان دونوں سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے براہ کرم آپ اگر جواب عنایت فرما دیں تو۔ اس مسئلے کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ہمیں نماز باجماعت پڑھائی۔ وہ اس طرح کہ پہلی صف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دوسری صف میں میں اور میرا بھائی کھڑے ہوئے اور تیسری صف میں ہماری والدہ اکیلی کھڑی ہوئی۔ تو حضرت انس اور ان کا بھائی، ان کے لیے ان کی حقیقی والدہ وہ ان کے لیے محرم تھی، مگر اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو علیحدہ صف میں کھڑا کیا۔ تو مسئلہ صحیح یہ ہے، اگر کسی انسان کو کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس مجبوری کا بھی انسان کو نیک نیتی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے۔ اب یہ بات کہ عورتیں اگلے کمرے میں پڑھتی ہیں تو بھئی وہ اگلے کمرے میں نہ پڑھیں، وہ پچھلے کمرے میں ہو جائے اور امام کو اس کمرے میں شفٹ کیا جائے، مردوں کو اس کمرے میں شفٹ کیا جائے، یا ٹی وی لاؤنج میں مرد ہو جائیں، عورتیں پچھلے کمرے میں ہو جائیں، یا ایک کمرے میں مرد ہوں دوسرے کمرے میں عورتیں ہوں۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی شکل بن جاتی ہے کہ ایسی ناگزیر مجبوری پیدا ہو گئی کہ اس حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر انسان کر سکتا ہے کہ ایک ہی صف میں عورت بھی ساتھ کھڑی ہو جائے جو محرم ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک تو دائمی طور پہ شوگر کی بیماری تھی اور اس کے نتیجے میں انتہائی لو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو جاتی تھی، جس سے آپ کو بساؤ کا چکر آ کر گرنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے تو بسا اوقات مجھے ساتھ کھڑا کر کے نماز باجماعت پڑھتے تھے، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ اس لیے کہ تاکہ حضور کو چکر آتے تھے اور خدشہ ہوتا تھا کہ اگر میں پچھلی صف میں ہوں تو کہیں مجھے پتہ لگنے تک چکر کی وجہ سے حضور گر نہ جائے۔ تو اس قسم کی مجبوری کا انسان نے خلوص نیت کے ساتھ خود فیصلہ کرنا کہ کیا یہ ایسی مجبوری ہے کہ میں اس میں استثناء پیدا کروں، ورنہ محض معمولی باتوں پہ استثناء پیدا کریں تو وہ مسئلے کی نافرمانی قرار پاتا ہے۔ جزاک اللہ مولوی صاحب، بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں سوالات کے سلسلے کو لے کر۔ خان صاحب یہ سوال ہمیں
بلال حسن صاحب نے پاکستان سے، اور مسز شیمہ مدثر صاحبہ نے یہ ہمیں پوچھا ہے، انہوں نے جو ہے اپنا یو کے کا ایڈریس ہے، اسی طرح ماریشس سے بھی یہ ہمیں سوال موصول ہوا تھا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے میں آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا جائز ہے، اور ایک جو ہے انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ ہے فیور کی تکلیف ہے تو اس وجہ سے بھی انہیں کوئی ایسے ڈراپس استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا حکم؟ مریض کے حکم میں ہے، اس لیے وہ یا تو ڈراپ نہیں ڈالیں گے، یعنی اگر روزہ رکھیں گے تو ڈراپ نہیں ڈال سکتے، لیکن اس کا بہتر وہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، جو مریض ہے وہ روزہ کیوں رکھتا ہے۔ ہاں سر، اسی طرح یہ روزے کے تعلق میں سوال ہمیں سعید احمد آنند صاحب نے لندن سے فون کے ذریعے پوچھا ہے، اور سفیان احمد امینی صاحب نے ای میل پر بھجوایا، اور رابعہ انعام صاحبہ نے بھی یو کے سے یہ ای میل پر پوچھا ہے، اور آپ کی ای میل ہمیں مل گئی تھی، اس کے ساتھ جو حوالہ جات آپ نے بھجوائے ہیں وہ بھی مل گئے ہیں، ہم نے دیکھ لی ہیں۔ ہاں سر، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اگر روزے کے دوران قے آ جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا وہ جاری رکھنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ اگر تو کوئی جان بوجھ کے قے کرتا ہے تو اس پہ قضا ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس کی عمدن نہیں، اس نے خود نہیں کوئی اس کی کوشش، ویسے قے آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ وہ قے آنے سے اسے بہت کمزوری ہو گئی اور وہ مریض کے حکم میں چلا گیا تو پھر روزہ کھول دے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں سر، یہ سوال نعیمہ چودھری صاحبہ نے جرمنی سے ہمیں پوچھا ہے واٹس ایپ کے ذریعے۔ آپ کو ایک سینیریو جو اس کا ہے کہ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا عید کے اصل دن کے بعد کسی دن عید کی سیلیبریشن ہو سکتی ہے؟ غالباً اس کا پس منظر یہ ہوگا کہ یہاں ان ملکوں میں بعض دفعہ عید ملن کے پروگرام یا بعض جو غیر جماعت لوگ ہیں ان کو عید کے بعد اس مناسبت سے بلایا جاتا ہے، جماعتوں میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں، تو غالباً اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جو تو اسلامی عید کا حصہ ہے، یعنی عید کی نماز، وہ تو عید والے دن ہی ہو سکتی ہے، اور باقی جو اس سے متعلق تقریبات ہیں، دعوت کرنی ہے، خاندان کی دعوت کرنی ہے، دوسرے دوستوں کی کرنی ہے، کوئی فنکشن کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تحسین احمد کھوکھر صاحب نے نیو جرسی امریکہ سے یہ ہم سے پوچھا تھا کہ کیا فدیہ ہم اپنے کسی جاننے والے غریب آدمی کو کسی دوسرے ملک بھی بھجوا سکتے ہیں؟ جی بالکل بھجوا سکتے ہیں، اگر وہی بات کہ وہ مسکین، جس طرح محترم کالوں صاحب نے فرمایا کہ وہ مسکین کے درجے میں ہے تو اسے کسی جگہ بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابھی ہم بات کریں گے فون لائن پر جو کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن پر ہمارے ساتھ ہیں کالر؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ خاکسار کا نام محمد رمضان شائق ہے جی۔ میرے بیٹے نے سعودیہ سے یہ سوال کیا ہے جی جی کہ یہ جو ہم لوگ افطاری وغیرہ کرواتے ہیں اجتماعی طور پر دوستوں کو بلا کے، خاندان والوں کو، یا نماز سینٹروں میں، اس کے بارے میں جماعت کی طرف سے کوئی پابندی ہے یا اس کو ناپسند کیا گیا ہے؟ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ اس کا کہنا ہے میرے بیٹے کا کہ کسی پروگرام میں کالون صاحب نے کہا تھا کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے جی رمضان صاحب، جزاک اللہ۔ آپ کے سوال کے لیے ہم پھر کالون صاحب کے پاس ہی چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ خود موجود ہیں، وضاحت بھی وہ کر دیں گے اس مسئلے کی۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی محمد رمضان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہم سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے سعودی عرب سے یہ سوال پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے اس پروگرام میں جو ہے شاید آپ کے حوالے سے ہی سنا تھا کہ اجتماعی افطاری یا جو بلا کر مختلف لوگوں کو افطاری کی جاتی ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تو کہتے ہیں کیا جماعت میں اس پر کوئی پابندی ہے یا کوئی ایسی بات جو ہے وہ چل رہی ہے؟
تو براہ کرم کہتے ہیں وضاحت فرما دیں۔ جی، افطاری کی آج کل 2 شکلیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مسجد میں یا نماز سینٹر میں رمضان کے مہینے میں عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، یا کئی مساجد اور نماز سینٹرز میں شام کے وقت درس کا انتظام تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے اس مسجد میں یا نماز سینٹر میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کے نتیجے میں وہاں پر افطاری کا انتظام کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں درس میں آنے والوں کو اور نماز میں شرکت کرنے والوں کو سہولت ہوگی۔ اور اگر اس جگہ پر اجتماعی افطاری کا انتظام نہ کیا جائے تو پھر جو روزے دار ہے وہ درس قرآن سننے سے محروم رہ جائے گا۔ اسی طرح جب وہ گھر سے افطاری کر کے آئے گا مسجد میں تو عین ممکن ہے بہت ساری تعداد ایسے روزے داروں کی ہو جو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس طرح اگر مساجد میں یا نماز سینٹرز میں جو بھی اپنے اپنے حلقے کے ہیں مغرب کے وقت افطاری کا انتظام کر لیا جائے تو یہ مفید ثابت ہوگا۔ ایک شکل افطاری کی یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو بلا لیا جاتا ہے، وہ افطاری پہ بلانا، اس میں شرکت کرنا، گھر والوں کو بھی جو افطاری پہ بلاتے ہیں اور جنہوں نے جانا ہے وہ بھی، ان کو اگر اس وقت کسی جگہ درس قرآن کا انتظام ہے تو درس قرآن سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو مغرب کے قریب کا وقت ہے عصر کے بعد، احادیث میں لکھا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت رشتہ دار دوست وہ جو جمع ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی سوٹوں کی بات کر رہا ہے، کوئی سیاست کی بات کر رہا ہے، کوئی آپس میں حال احوال، کوئی چھیڑ چھاڑ، کوئی مذاق کی باتیں، اور وہ ذکر الہی اور دعا کا وقت گپ شپ میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اس قسم کی افطاریاں ہوں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اس سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں منع فرمایا ہے۔ جزاک اللہ مول صاحب، سمجھتا ہوں کہ دونوں پہلو جو ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں کہ جو حدیث کا حکم ہے وہ اس صورت میں ہے کہ کسی کے پاس اگر نہیں ہے یا اس کی خاطر کوئی انتظام کیا جائے یا جیسے اجتماعی پروگراموں میں سہولت کی خاطر انتظام کیا جائے تو وہ ایک اور شکل رکھتی ہے، لیکن رسماً جو ہے افطاریوں کا سلسلہ شروع ہو جانا اور جو افطاری کا مقصد ہے ثواب، جو ایک نفل کی حیثیت رکھتا ہے، اور نمازوں کی ادائیگی، مغرب کا پڑھنا، عشاء کا پڑھنا، تراویح میں شامل ہونا جو فرض کی حیثیت رکھتے ہیں وہ بھی اس کے نتیجے میں جاتے رہیں، تو ایسی افطاری کا تو حکم نہیں دیا گیا۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں حضور نے فرمایا تھا کہ افطاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مثلا معتکفین ہیں ان کے لیے افطاریاں بھجوانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹرے بھر بھر کے بھیجے جا رہے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں اتنا اور اس کے نتیجے میں ضیاع بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے کیا بھجوایا تھا میں اس سے بڑھ کر بھجواؤں گا، اسی طرح فلاں نے کیا افطاری کروائی تھی میں اس سے بڑھ کے کروانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو چیز ثواب کا موجب ہونی چاہیے تھی فخر و مباحات کی وجہ سے وہ اس کا الٹ بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو چیزیں اس روح کے منافی جاتی ہیں، اس وجہ سے ان منافی چیزوں کو جماعت میں جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، نہ کہ بنیادی جو حکم ہے افطاری کا اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اس لیے اس وضاحت کے ساتھ جو ہے دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، ہم بات کریں گے محمد لقمان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لقمان صاحب ہیں؟ اگر لقمان صاحب نہیں تو پھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ مسز طاہر جو ہیں یو کے سے وہ فون لائن پر ہولڈ کر رہی ہیں، اگر ان سے بات ہو سکے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ یہ ماہ شوال کے جو روزے ہیں یہ جمعرات کو عید آ رہی ہے تو اس کے بعد جمعے کو نفلی روزہ رکھنا نہیں چاہیے، تو
تو کیا رکھنا چاہیے یا اس کے بعد رکھنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ہاں صاحب، سوال آپ کا آپ نے سن لیا ان کا۔ اس میں اس التزام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا روزہ منع کیا ہوا ہے کہ باقی دنوں میں انسان نہ رکھے، صرف جمعہ کو خاص کر لے، ورنہ تو استثناء احادیث میں ہی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے رکھ رہا ہے اور اس کی ترتیب میں جمعہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح یہ شوال کے روزے جو ہیں، جمعرات کو عید ہوگی، شوال دو شوال جو ہے جمعہ کو ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، وہ شوال کے روزے رکھنے چاہیے اور رکھنے بنتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور خان صاحب، یہ سوال ہمیں جرمنی سے موصول ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی رمضان میں ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے، مسلسل یہ طریق ہو، اور رمضان کے بعد اپنے روزے پورے کر لے، تو کیا اس کو فدیہ دینا لازمی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو وہ عاقل، بالغ، صحت مند ہے اور مقیم ہے تو پھر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کو فرض قرار دیا ہے، فرمایا یہ تم پر لکھے کتب علیکم الصیام کے الفاظ ہیں، اس لیے یہ کوئی اپنی مرضی نہیں ہے اس میں، اس لیے ایک دن چھوڑنا یا ایک دن نہ رکھنا۔ ہاں، اگر کوئی وہ بیمار ہے تو ایک دن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ بعد میں پورے کر سکتا ہے۔ لیکن فدیہ جو ہے، فدیہ وہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو فدیہ اس بات کا بھی دے کہ وہ رمضان میں اس نیکی سے محروم رہا ہے۔ تو اگر وہ فدیہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو بعد میں روزے پورے کر لے تو وہ کافی ہے۔ خان صاحب، یہ سوال بھی ہمارے پاس ہے۔ ریحانہ عفت صاحبہ نے جرمنی سے پوچھا ہے، اور ساجدہ صاحبہ نے ربوہ سے اسی طرح ملتا جلتا سوال پوچھا تھا۔ کہتے ہیں روزے کی حالت میں اگر نماز عصر کے بعد عورتوں کے ایام مخصوصہ کا آغاز ہو جائے تو روزہ پورا کیا جائے یا کھول لیا جائے؟ روزہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، جو ہی وہ پیریڈ شروع ہوتے ہیں خاتون کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس روزے کو بعد میں پھر پورا جب صحت ہو جائے، یعنی وہ رمضان کے بعد بھی پورا کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ سوال جو ہے یہ ہمیں نعیم احمد صاحب نے جرمنی سے پوچھا ہے۔ خان صاحب، وہ کہتے ہیں کیا 3 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ مسنون اعتکاف تو 10 دن کا ہی ہے، لیکن عبادت کے طور پہ اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ 1 دن کا بھی 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں بیت اللہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا، تو حضور نے اس پہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اپنی نظر پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہ 1 رات کا اعتکاف وہاں پہ کیا۔ اس لیے جو رمضان کا مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے، لیکن 10 دن یا 11 دن کا، لیکن ویسے اگر کوئی عبادت کے طور پہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کرنا چاہے تو عبادت ہے۔ حضرت، یہ ہمیں ابھی عفت منان صاحبہ نے ٹویٹر پر پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی روزے نہ رکھ سکتا ہو تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ روزے کے لیے، اعتکاف کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے، مسنون اعتکاف کے لیے روزے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں محترم کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب، یہ سوال جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کا براہ راست اس طرح روزے سے یا رمضان سے تعلق نہیں، لیکن اس سوال میں ایک دکھ اور تکلیف کی کیفیت نظر آتی ہے، اور نیکیوں سے محرومی جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ چونکہ رمضان کو نیکیوں کے کرنے سے اور بدیوں سے بچنے سے ایک مناسبت ہے، تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی خاتون نے جرمنی سے ہمیں یہ لکھا ہے کہ ایک بیٹا جو اس مبارک مہینے میں بھی اپنی ماں کو رلاتا ہے یا ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے تو کیا وہ خوش رہ سکتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی شریعت کی نگاہ میں بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہت بڑے بڑے گناہوں کی خبر دوں؟ صحابہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ خدا کے ساتھ شرک ہے، اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی ہے،
اور تیسرا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو قرآن کریم نے تو ماں باپ کی عزت اور ان کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ جہاں پر فرمایا خدا کی عبادت کا حکم دیا، اس کے آگے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ وجہ یہ ہے کہ انسان والدین کو اتنا تنگ کرے کہ والدین اس کی تنگی اور ایذا اور نافرمانی پہ رونے پہ مجبور ہو جائیں، تو ایسے انسانوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ان کی اصلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ ملسہ یہ سوال ہمیں سعید احمد بھٹی صاحب نے وانڈورس لندن سے یہ پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا مرحوم والدین کی طرف سے کسی کو مالی مدد دے کر روزے رکھوائے جا سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی خود اپنی صحت اس لحاظ سے اجازت نہیں دیتی کہ وہ خود والدین کی طرف سے روزے رکھ سکے؟ اگر تو ماں یا باپ ان پہ روزے فرض تھے اپنی صحت کے اعتبار سے اور وہ فوت ہو گئے اور ان کے روزے رہ گئے ہیں، تو احادیث میں لکھا ہے کہ ان کے ورثاء ان کی طرف سے جو ان کے روزے رہ گئے وہ روزے رکھ لے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ بعد میں جن کے روزے رہ گئے ہیں اور وہ فوت ہو گئے نہیں رکھ سکے تو کسی مسکین کو ان کی طرف سے کھانا کھلایا جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ کل سر یہ سوال ہمیں نعمان احمد احسان صاحب نے جنگ صدر سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں روزہ رات تک پورا کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم تو روشنی ہوتے ہوئے مغرب کے وقت ہی روزہ کھول لیتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کی براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، یہ مغرب، عشاء اور سحری، فجر، یہ سارے مختلف ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں حصوں کے۔ مثلا مرد ہے، اسے اس کے کسی زندگی کے کسی حصے کو ہم شیرخوار کہتے ہیں، کسی کو بچہ کہتے ہیں، کسی کو نابالغ کہتے ہیں، کسی کو بالغ کہتے ہیں، کسی حصے کو جوان کہتے ہیں، کسی حصے کو بوڑھا کہتے ہیں، کسی حصے کو بوڑھا پیر فرتوت کہتے ہیں۔ تو وہ مرد کی ہی مختلف سٹیجز ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر دو۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے حکم سے جو امت کو حکم ارشاد فرمایا، اس سے اس آیت کے الفاظ کی تشریح فرما دی، اور جو تشریح حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ آیت قرآنی کا نزول ہوا آپ فرمائیں گے، وہ سب سے بہتر اور صحیح اور مستند تشریح قرار پائے گی۔ جزاک اللہ خیر صاحب، یہ ادیب احمد صاحب نے کشمیر انڈیا سے سوال ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا روزوں کے دوران ڈیوڈرنٹ خوشبو جو ہے اس کا استعمال جائز ہے؟ اس کی وجہ سوال کی یوں پیدا ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں الکوہل استعمال ہوتی ہے، شراب کا استعمال ہے، تو کیا اس کو لگایا جا سکتا ہے؟ جی، ایسی خوشبو لگانا، اس کا سپرے کرنا جس سے پسینے کی بدبو وغیرہ دور ہو جائے، وہ جائز ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس میں الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ الکوہل کو شریعت نے پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصولی ہدایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی زیادہ مقدار کھانے سے انسان کو نشہ چڑھ جائے، اس کی قلیل مقدار بھی کھانی یا پینی حرام ہے۔ تو اگر خوشبو میں الکوہل کی ملاوٹ ہو، وہ آپ ساری کی ساری شیشے اپنے بدن پہ سپرے کر دیں، کسی انسان کو اس سے نشہ نہیں چڑھے گا۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب، یہ عروج نجم ثاقب صاحبہ نے راولپنڈی پاکستان سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں دم کرنے یا دعا کر کے دم کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ، اس کا نام کئی نام احادیث میں بیان فرمائے گئے، ان میں سے آپ نے ایک نام الرقیہ دم فرمایا ہے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ
बसा औकात बाज मरीजों पे सूरत फातिहा पढ़कर फूंक मारा करते थे, दम किया करते थे। मगर अहादीस में यह भी पता चलता है कि आप किसी की बीमारी की खबर सुनकर उसके लिए कोई ना कोई दवाई भी तजवीज़ फरमाया करते थे। चुनांचे अहादीस की किताबों में किताबो तिब के नाम से अबवाब इस बात की दलील हैं। अब इन दो बातों को मिलाने से नतीजा यह निकलता है कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनशाए मुबारक ये है कि हम बीमारी की शक्ल में अव्वलन दवाई के साथ इलाज की कोशिश करें, और अगर हम किसी ऐसी जगह पर हैं कि हमें दवा मुयस्सर नहीं है या दवाइयाँ तो हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि इस बीमारी में कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, या हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हमें उससे शिफा नहीं हो रही, तो फिर उस मजबूरी की शक्ल में सूरत फातिहा पढ़कर दम किया जाएगा। तो दम शरीयत की रूह से जायज़ है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ा। अभी हम वापस आते हैं अपने स्टूडियो में। ख़ासा ये सवालात दो हम लेके इसके बाद फिर हम कॉलर जो वेट कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। मिसिज़ महमूद ने लंदन से ये पूछा क्या रोज़े में आँखों में जो लेंस लगाए जाते हैं वो लगाए जा सकते हैं, पहने जा सकते हैं? लगाए जा सकते हैं। और सादिक अहमद साहब ने पाकिस्तान से पूछा कि दूध पिलाने वाली औरत जो रोज़ा भी नहीं रख सकती और फिदिया भी नहीं दे सकती, उसके मुतालिक क्या हुक्म है? वो रोज़ा तो इसलिए नहीं कि दूध पिला रही, और फिदिया तो उस पे है जो इस्तिताअत रखता है। अगर उस इस्तिताअत नहीं है तो नहीं देगी फिदिया। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अभी हम कॉलर जो वेट कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। शकील अहमद साहब हॉलैंड से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों को, सब माँ को मेरा सलाम और रमज़ान की मुबारकबाद। पहला मेरा सवाल है कि एक तो जब हम क्योंकि रमज़ान के महीने में बाज़ दफ़ा मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, जो कि बाज़ दोस्त 120 या 150 किलोमीटर सफ़र करते हैं, तो क्या उनके लिए रोज़े में सफ़र करना जायज़ है या वो रोज़ा ना रखें? जी तो एक तो ये सवाल है। एक छोटा सा सवाल ये है कि नमाज तहज्जुद क्योंकि सुन्नत है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप पढ़ा करते थे, तो आजकल नमाज तहज्जुद हम अपने जमाती प्रोग्रामों में इज्तिमाई तौर पर पढ़ते हैं। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी इज्तिमाई तौर पर नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती थी? ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो क्या ये सुन्नत है या इस खुलफा के दौर में पढ़ी जाती थी, खुलफा राशिदीन के? जी ठीक है, शकील साहब का सवाल आ गया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस बारे में हम बात करते हैं अभी मोहतरम कालम साहब से। अस्सलाम वालेकुम कालम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्सा शकील साहब ने हॉलैंड से हमसे ये पूछा है कि मीटिंग होती है जमाती, उसके लिए बाज़ दोस्त 120 किलोमीटर तक का सफ़र करके भी आते हैं, तो उनके लिए रोज़े के मुतालिक क्या हिदायत है? अगर तो वो रोज़े के दौरान सफ़र करते हैं और इफ्तारी का टाइम शुरू होने से पहले पहले अपने घर या अपनी बस्ती में वापस पहुंच जाते हैं तो वो रोज़ा रख लिया करें, क्योंकि सफ़र में रोज़ा रखने से मना फरमाया है, लेकिन रोज़े में सफ़र करने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। तो जो सफ़र सहरी और इफ्तारी के दरमियान ख़त्म हो जाता है वो फिर सफ़र करार नहीं पाएगा, और अगर इफ्तारी का टाइम दूसरी बस्ती में हो जाता है तो फिर उन्हें रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। जी ठीक है अमल साहब। दूसरा सवाल उनका ये था कि नमाज तहज्जुद जो है वो इज्तिमाई तौर पर भी हमारी जमात में अदा की जाती है, तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी कोई इसकी सनद मिलती है? जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल उमूम नमाज तहज्जुद तन्हा अदा फरमाई है, लेकिन अहादीस से पता चलता है कि अगर नमाज तहज्जुद के दौरान कोई सहाबी आपके साथ शामिल हो गया तो आपने उसको मना नहीं फरमाया, वो आपके साथ ही बाजमात तहज्जुद के नवाफिल अदा करता रहा। एक हदीस में पता चलता है
کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کو نوافل باجماعت پڑھائے، اور پھر اسی رمضان میں ایک رات آپ نے ذرا مزید تاخیر کے ساتھ صحابہ کو نوافل باجماعت پڑھائے، حتیٰ کہ نصف رات گزر گئی، اور پھر اسی رمضان میں ایک رات آپ نے صحابہ کو نوافل باجماعت پڑھائے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک آپ نوافل پڑھاتے رہے کہ ہمیں خدشہ پیدا ہوا کہ نوافل کے دوران ہی شاید سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو تیسرا دن بنتا ہے جس میں صحابہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید سحری کا وقت ہی گزر جائے نوافل کی ادائیگی میں، وہ تو تہجد کا وقت ہے، لیکن بالعموم آپ تہجد تنہا ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد تو انسان کو تنہا انفرادی طور پہ ہی ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار باجماعت تہجد پڑھ لی جائے تو وہ عذر شریعت ناجائز قرار نہیں پائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مول صاحب۔ ایک اور سوال جو ہے یہ ربا سے ایک خاتون نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر انسان بالکل تندرست ہے اور وہ روزہ رکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن ان کی والدہ جو ہیں وہ روزہ رکھنے سے منع کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اپنے شوہر کے متعلق اس کیفیت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ بیوی کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو بیوی کے شوہر نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جب میں تندرست ہوں اور مقیم ہوں اور خدا کہتا ہے کہ تم پہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہیں، تو اب میں نے خدا کا حکم ماننا ہے یا خدا کے حکم کے ساتھ ٹکرانے والا اپنی والدہ کا حکم ماننا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے حکم کے ساتھ مخلوق کا حکم ٹکرا جائے تو پھر مخلوق کا حکم نہیں ماننا، پھر خدا کا حکم ماننا ہے۔ تو بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی اور اپنے شوہر کی والدہ کے لیے بھی دعا کرے کہ اے خدا ان دونوں کا دل پھیر دے اور یہ تیری اطاعت کی طرف مائل ہو جائیں۔ جزاک اللہ مول صاحب، بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں، کالر جو ویٹ کر رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کے سوالات لیتے ہیں۔ ابھی احتشام صاحب پاکستان سے لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے؟ اس رات کو اتنا افضل کیوں کہا جاتا ہے؟ سوری، آپ دوبارہ اپنا سوال دہرا سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات کی کیا اہمیت ہے اور اس رات کیا ہوا تھا؟ اسے اتنا افضل کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے بیٹا، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی خان صاحب، آپ نے سوال سن لیا۔ اس میں جو لیلۃ القدر ہے یعنی قدر والی رات، عزت والی رات، اور اس میں قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول اس میں ہوتا ہے، اور یہ گویا ایک لحاظ سے قبولیت دعا اور قبولیت رمضان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام رکھا گیا ہے، جو ایسے مومنوں کو جو پوری شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو ایک یہ غیر معمولی رات کے طور پہ عطا کی جاتی ہے، جس میں ان کی دعائیں قبول ہوتی، انہیں شرح صدر عطا ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہونے کا انہیں خود پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ نبی کا زمانہ خود لیلۃ القدر ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ رمضان کے حوالے سے بات ہے تو اتنی ہی بات ہم رکھیں گے کہ یہ دراصل رمضان کی عبادات کی قبولیت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ابھی عفت صاحبہ ہیں کینیڈا سے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو میں نے یہ کرنا تھا کہ یہ جو فدیے کا ہے، میری نالج میں یہ بات آئی ہے کہ فدیہ جو ہے وہ عورتیں جو کہ پیریڈس ان کو ہوتے ہیں انہوں نے فدیہ نہیں ادا کرنا ہوتا،
اور بلکہ ان کے بعد میں روزے ہی پورے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی یہاں پہ، کیونکہ میں ہمیشہ سے فدیہ ادا کرتی آئی ہوں اور بعد میں کوشش بھی ہوتی ہے کہ روزے بھی پورے رکھے جائیں. تو ایک تو سوال یہ تھا میرا، اور دوسرا یہ کہ جو شخص صحت مند ہو ہر لحاظ سے اور کسی وجہ سے صبح آنکھ نہ کھلی سحری میں روزے پورے رکھتا آ رہا ہو، تو کیا سحری کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے یا یہ حکم ہے کہ سحری ہی کر کے پھر روزہ رکھا جائے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کے سوالوں پر ہم بات کرتے ہیں. ہم چلیں گے محترم مشرف کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کالم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی عفت صاحبہ کینیڈا سے بات کر رہی تھیں ہمارے ساتھ. وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کے جو روزے رہ جاتے ہیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، کیا وہ بعد میں پورے کرنے ضروری ہیں اور فدیہ نہ دیا جائے یا فدیہ دینا بھی ضروری ہے؟ جو خاتون فدیہ ادا کرنے کی مالی توفیق رکھتی ہیں وہ فدیہ بھی ادا کریں گی اور بعد میں ان ایام مخصوصہ کی بنا پر چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھیں گی. جی ٹھیک ہے. اور یہ سوال جو ہے ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ میرے ذہن سے نکل گیا. اچھا چلیں وہ دوبارہ جو ہے وہ پوچھ لیں گے کہ مولسا ایک سوال یہ ہے، سفیان احمد امینی صاحب نے ڈارمسٹڈ جرمنی سے ہمیں یہ بھجوایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے نظر آنے کی کیا نشانیاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ سفید روشنی کا نظر آنا، اور اسی طرح یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا لیلۃ القدر صرف اعتکاف بیٹھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں کسی انسان کو روشنی اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے یا اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی نظر آئے، یہ تو اس انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس انسان کو روشنی دکھا دے، ورنہ وہ روشنی کو ظاہری شکل میں آتی جاتی کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی. تو اصل بات یہ ہے کہ جس رات میں کسی انسان کو خدا تعالیٰ یہ احساس کرا دے کہ یہ گھڑی لیلۃ القدر کی ہے، تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس رات کے لیلۃ القدر ہونے کی. اور جس انسان کی کسی گھڑی میں رمضان میں دعا قبول ہو گئی، اس کی تقدیر بدل گئی، تو یہ اس کی لیلۃ القدر ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر میں کچھ چھینٹے پڑیں گے، کچھ بارش ہوگی، اور وہ 21 رمضان کی رات تھی اور اس رات کو ایسا ہوا. اور امت میں اولیاء اللہ کی اکثریت کا مشاہدہ یہ ہے کہ 27ویں رات ہو اور جمعے کا دن ہو تو وہ بھی لیلۃ القدر ہوتی ہے. لیکن ان ساری باتوں کا تعلق دراصل اس کے ساتھ ہے کہ کس انسان کو خدا تعالی لیلۃ القدر مہیا کی اور کس کو مہیا نہیں کی، اس کا انسان کے خلوص دل کے ساتھ تعلق ہے. جی مولسا ایک سوال جی سوال یہ تھا کہ کیا سحری کے لیے روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے اگر کوئی صحت مند ہے سارے روزے رکھ رہا ہے؟ جی بالکل. جو جواب بھی میں نے کہا حدیث کی روشنی وہ عنایت کر دیں. اس میں جو روزے رکھ رہا ہے اور صحت مند ہے اور وہ روزہ برداشت کر سکتا ہے تو وہ سحری اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے. صحابہ سے ملتا ہے کہ کئی وہ میسر ہی نہیں ہوتا تھا تو اس کے بغیر وہ تو رکھ لیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ سوال ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ محترم کالم صاحب سے بات کرتے ہیں. کالم صاحب یہ 2-3 لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے، وہ ہمارے ایک سینئر بزرگ ہیں انہوں نے پوچھا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوست ہیں، تو اس کے متعلق کالم صاحب سے بات کریں. السلام علیکم کالم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مول صاحب فائزہ صاحبہ نے کینیڈا سے اور اسی طرح ایک اور خاتون ہے انہوں نے کینیڈا سے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پروگرام میں سنا تھا کہ رشتہ داروں کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو کیا ان کو بتانا ضروری ہے؟ ایک جو بزرگ ہے انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ اگر یہ معلوم ہے کہ اگلا آدمی حقدار ہے، مستحق ہے صدقے کا، لیکن بتانے پر ہو سکتا ہے وہ صدقہ نہ لے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
تو پھر اس کو نہیں بتانا چاہیے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بر صغیر میں صدقے کے بارے میں یہ وہم پایا جاتا ہے کہ صدقے سے مراد یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مقدمہ درپیش ہے، کوئی پریشانی ہے، تو میں کسی کو صدقے کی رقم دوں یا صدقے میں کوئی چیز دوں اور اس کے نتیجے میں میری بیماری، میری مصیبت، میرا مقدمہ، میری پریشانی میرے گلے سے اتر کر جس کو میں نے صدقے کی چیز دی ہے اس کے گلے میں پڑ جائے. تو جب ہم کسی کو یہ بتائیں گے تو جس کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے صدقے کے بارے میں، اس کے دل میں تمہارے ساتھ بغض، نفرت اور دشمنی کے جذبات پیدا ہوں گے کہ اچھا تم مجھے یہ چند روپے دے کر اپنی بیماری اپنے گلے سے اتار کر مجھے بیمار کرنا چاہتے ہو. اب کون رشتہ دار چاہتا ہے کہ ہم اس کو بیمار کر دیں یا اس کو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں؟ تو دراصل ان باتوں کا صدقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ توہمات ہیں جو بر صغیر میں پھیلائے گئے ہیں. تو لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو ناپسند کریں گے تو انہیں نہ بتایا جائے. اصل مقصد تو ان کی خدا کی خاطر صدق کی نیت سے مالی امداد کرنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ مول صاحب. کالر ہمارے ساتھ ہیں شکیل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، شکیل صاحب ہیں؟ جی، مشال شکیل ہے میرا نام. جی. اور السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ اگر ہم مسجد میں افطاری جاتے ہیں اور ادھر بڑے بزرگ اور بچے بھی موجود ہیں، کیا حکم ہے کہ بچے پہلے کھانا ڈالیں کہ بڑے بزرگ؟ جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. خان صاحب، وہ بچے بڑے اگر روزے سے ہیں تو ان کا ظاہر ہے روزہ کھولا ہے تو انہیں موقع ملنا چاہیے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑے یہ سوچتے ہیں کہ بچے ہیں تو ان پہ شفقت اور رحمت کرتے ہوئے وہ بچوں کو پہلے ڈالنے دیتے ہیں. لیکن اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو خود ڈال کے دے دیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بچے دیکھتے رہیں اور بڑے کھانا شروع کر دیں. تو یہ دونوں طریقے، بڑوں کو بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کو اگر بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ بڑوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پہلے وہ ڈال لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بھی ایک عجیب تھوڑا سا تصور ہوتا ہے کہ بڑے کھانا شروع کر دیں اور بچے ابھی دیکھ رہے ہوں. اس لیے بڑے عموماً یہ کرتے ہیں کہ وہ خود ڈال کے دیتے ہیں یا بچوں کو پہلے موقع دیتے ہیں کہ وہ شروع کر لیں. جی بالکل، دونوں دو طرفہ بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کو جو ہے ادب کرنا چاہیے. لیکن اگر لائن میں لگے ہوئے ہیں اور بچے کا حق بنتا ہے تو وہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک طرف جو ہے دائیں طرف ایک بچے تھے چھوٹے ابن عباس بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی بچے سے کہ اگر آپ اجازت دو تو میں ان کو دے دوں، اور انہوں نے نہیں دی. وہ ٹھیک ہے، ان کا حق تھا. رائٹ سائڈ پہ حضرت ابن عباس تھے، وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک تھا. لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال بھی رکھا ہے کہ بڑے جو ہیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اس وجہ سے یہ پوچھا بھی ہے، لیکن ان کے حق کو بالکل ختم بھی نہیں کیا. تو اس لیے دونوں طرف سے یہ بات جو ہے دیکھ کے اس کے مطابق چلا جا سکتا ہے. ہم جو ہے اپنے پروگرام کے بالکل آخر پر ہیں، وقت جو ہے ختم ہونا چاہتا ہے اور ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں. آپ لوگ بڑی محبت سے جو ہے وہ بڑی دلچسپی سے پروگرام دیکھتے ہیں، اپنے پیغامات، اپنی تجاویز، آراء بھی بھجواتے ہیں. سوالات بھی آپ کے مل گئے ہیں. بہرحال محدود ٹائم ہے، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ہمیں مثلا شکیل گوری صاحب کا قادیان سے، مبارک احمد صاحب، اسی طرح عصمت صاحب سری لنکا سے، ساجدہ ارشد صاحبہ اور پاکستان سے، شگفتہ صاحبہ ماریشس سے، اور جو ہے وہ مسز محمود گیمبیا سے، ٹیکسلا پاکستان سے، ازکا مریم صاحب گگو منڈی پاکستان سے، دنیا کے نائل عتیق صاحب ہوسٹن ٹیکساس یو کے سے، تو محمد مجاہد رفیق صاحب. بہرحال بہت سے دوستوں کے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی بھیجے ہیں آپ کے سوالات، ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کر سکیں. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جو ہے اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ اسی وقت جو ہے 1 گھنٹے کے لیے لائیو نشر ہوگا. وہ عید کے قریب کا پروگرام ہوگا. اس میں آپ عید کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے سوالات ہوں وہ ہمیں بھجوا سکتے ہیں ای میل، ٹویٹر پر،
اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی ان کو بھی ہم شامل کریں گے، اور اس میں بھی لائیو کالز ہیں وہ آپ کی لی جائیں گی۔ دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے کالرز کا، تو ویورز کا بھی دعاؤں میں پلیز آپ بھی یاد رکھیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول